بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاة فی البیعہ۔ بیعہ کا معنی نصارہ کا گرجا گھر، اور کنیسہ کا معنی یہود کی عبادت کی جگہ، اور دونوں کا استعمال یہود و نصارہ کی عبادت گاہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اور بیعہ کا اطلاق راہب کے رہنے کا جو حجرہ ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا، باب الصلاة فی البیعہ، ای ھذا باب فی بیان حکم الصلاة فی البیعہ، کہ گرجا گھر میں نماز کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے نا۔ تو ما سبق میں ایک باب قائم کیا تھا کہ اگر مصلی کے آگے آگ یا تنور یا معبودان باطلہ میں سے اگر کوئی ہے اور نمازی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ باب قائم فرمایا تو گرجا گھر میں نماز پڑھنے کا باب قائم فرمایا، تو یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے بالاختیار، یعنی بالاختیار اپنے ارادہ و اختیار سے بلا ضرورت کفار کے معبودات میں سے کسی شے کی طرف رخ کر کے نماز کا آغاز نہ کرے۔ اور دوسری صورت ہے بالاضطرار، یعنی اگر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے پڑھنے کے درمیان کوئی کفار کے معبودات میں سے کوئی شے سامنے ہو گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے اب دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بات سمجھ گئے۔ اور فرماتی ہیں وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل التي فيها الصور۔ یہ اثر پوری یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ ایک نصرانی نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا انا احب ان تجیبنی وتکرمنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعوت قبول فرما کر آپ مجھے اعزاز بخشیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا لا ندخل کنائسکم من اجل الصور التي فيها،
ہم تمہارے گرجا گھروں میں ان مجسموں کی وجہ سے نہیں جاتے جو مجسمے گرجا گھروں میں ہیں۔ اب اس اثر کی باب سے مطابقت اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان گرجا گھروں میں نہ جانا مجسموں کی وجہ سے تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجسمے نہ ہوتے تو گرجا گھروں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب جائیں گے تو لا تمنعوا الصلاۃ، یہ مانع نماز نہیں ہے، تو اس وقت گرجا گھروں میں بلا کراہت فعل نماز جائز ہوگا، جبکہ اس میں کوئی تصویر نہ ہو۔ اور یہی بات بتانا ہے کہ گرجا گھروں میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔ اگلا اثر عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ وَكَانَ ابن عباس يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے سوائے اس گرجا گھر کے جس میں مجسمے ہوتے۔ اور علامہ بغوی نے اس تعلیق میں اور اضافہ کیا ہے، فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَطَرِ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گرجا گھر میں تصویریں نہیں ہیں تو اس میں نماز جائز ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر بیعہ سے مراد گرجا گھر نہیں ہے بلکہ راہب کا حجرہ ہے۔ اب ایک حدیث سنیے۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشہ، کہ حضرت عائشہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جو ام سلمہ نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا، جس کو ماریا کہا جاتا تھا۔ ذکرت لہو ما رأت من الصور یا فذکرت لہو ما رأت فیہا من الصور، تو حضرت ام سلمہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ان تصویروں کا بھی ذکر کیا جو آپ نے ماریا گرجا گھر میں دیکھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں وہ تصویریں اور مجسمے ان کے قائم کر دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے۔ ترجمۃ الباب سے اس حدیث کی مطابقت اس قول سرکار کے اس قول سے بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور ہے نا، اس لیے کہ بنوا علی قبرہ مسجدا، قبر پر
مسجد بنا دیتے. تو باب ہے گرجا گھر میں نماز کے بارے میں، ہے نا. اور اس میں یہ کہ اس میں تصویریں بھی تھیں، اور آپ نے ابھی یہ بات پڑھی اور گزری یہ بات کہ اگر گرجا گھر میں تصویریں ہوں تو اس میں نماز مکروہ ہے. ہاں، اگلا باب دیکھیں. باب اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ اعراب ترکیب کے بعد ہوتا ہے نا. معرب کی تعریف پڑھیے، هو الاسم المرکب الذي لم يشبه مبنی الاصل. تو معرب تو اسم مرکب ہوتا ہے، اور یہ باب مفرد ہے تو اس پر کوئی اعراب نہیں آئے گا. ہاں، یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی ہے کہ امام بخاری جب صرف باب ذکر کرتے ہیں باب، تو یہ باب یہ لفظ باب ما سبق کے باب سے فصل کی طرح ہے، اور اس کا تعلق ما سبق کے باب سے ہوتا ہے. اب تعلق کیا ہے، وہ تعلق ابھی میں واضح کروں گا. پہلے آپ حدیث سنیے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عائشۃ وعبد اللہ ابن عباس قال. حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بیان فرماتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے بیان کیا لما نزل برسول اللہ. نزلہ کا فاعل محذوف ہے، یعنی لما نزل الموت برسول اللہ تفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آثار موت طاری ہوئے. لیکن انبیاء کی موت کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں مکمل عقیدے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی موت کے تعلق سے بہت فیصلہ کن بات کہی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر موت کے آثار طاری ہونے لگے تفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے مبارک پر چادر ڈالنے لگے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، اور جب اس میں کچھ گرمی اور حرارت محسوس ہوتی كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، تو سرکار چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے. فقال وهو كذلك، چادر ہٹاتے ہوئے سرکار نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لی. اب یہ سرکار کا ارشاد یہاں تک مکمل ہو گیا. اب راوی کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، یہ سرکار کا ارشاد نہیں ہے، یہ راوی کا ارشاد ہے نا. یحذر ما صنعوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
ڈرا رہے تھے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کو اس کام سے جو کام یہود اور نصارہ نے کیا، یعنی آپ کے اس قول میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر کے ساتھ وہ نہ کیا جائے جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ میں کیا ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث کا ما سبق کے باب سے تعلق یہ کہ دونوں میں قبروں کو مسجد بنانے سے دونوں میں زجر ہے نا، اور یہ سرکار کا ارشاد اس بات کی دلیل ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبر کو مسجد بنانا مذموم ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں کو مسجد بنانا مذموم ہے نا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلی روایت پہلے اور دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا لعنت اللہ، لعنت کے معنی ابعاد عن الرحمت، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ اتخذوا، یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہ سائل کے سوال کا جواب ہے، ما سبب لعنتہم۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العزت یہود کو غارت کر دے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، ہے نا۔ اب اس کی سند ابن شہاب زہری کے بارے میں بارہا بتا چکا کہ ان کا نام محمد ابن مسلم ہے اور یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے روایت کی سعید ابن مسیب سے اور یہ بھی تابعی، تو اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اور ما سبق کی جو روایت کی تھی وہ امام زہری نے روایت کی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، ہے نا۔ تو یہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے روایت کی عن عائشہ و عبداللہ ابن عباس، تو عائشہ صحابیہ ہیں اور عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، تو گویا کہ یہ صحابی کی روایت ہوئی صحابی اور صحابیہ سے، اور ان صحابی اور صحابیہ نے روایت کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب یہاں پر ایک بہت قوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو یہ یہود کے بارے میں تو صحیح ہے، لیکن نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یہ کیسے درست ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے تک عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں، سمجھے؟
اور نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے نہیں، اس لیے کہ ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے نہیں، اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی آیا نہیں، تو پھر نصارہ نے اپنے کون سے انبیاء کو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا؟ جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو کسی نبی کی قبر ہی نہیں ہے، اور جب قبر ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے بعد کسی حضرت عیسیٰ کے بعد جب کوئی نبی نہیں آیا تو پھر حضرت عیسیٰ کے بعد کسی نبی کی قبر کیسے ہوگی؟ اور جب قبر نہیں ہوگی تو پھر اس کو مسجد بنا لیا، یہ صادق کیسا آئے گا؟ تو اس کا جواب حضرت اکرمہ اور قتادہ اور امام زہری ان تینوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو تین کو انطاکیہ بھیجا گیا تھا، جو سورہ یاسین شریف میں جن کا ذکر ہے کہ انا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، تو یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے بعد تھے، اور یہ تینوں رسول تھے جن کا نام ہے صادق، صدوق اور شلوم۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب حضرت عیسیٰ کے بعد یہ تین جو انطاکیہ آئے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین شریف میں ہے، یہ رسول تھے۔ ایک جواب تو یہ ہے، تو اب ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب بعض نے یہ دیا کہ نصارہ میں بھی انبیاء تھے لیکن وہ رسول نہیں تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین۔ تو اب ان دونوں جوابوں کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نصارہ میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے، اور انہی کی قبروں کو مسجد بنایا تھا انہوں نے، اور اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ چلیے، یہ جواب ذہن نشین رکھنا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا یہ ممنوع ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو سنا کہ سرکار نے فرمایا، سرکار نے نہا ان یقعد علی القبر وان یجسس وان یبنى علیہ، کہ سرکار نے قبر پر بیٹھنے سے اور قبر کو پختہ کرنے سے اور قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ قبر کو پختہ کرنے کی ممانعت اندر سے، اور قبر پر عمارت بنانے کا مطلب قبر پر عمارت بنانا، اور قبر کے ارد گرد عمارت بنا کر پاٹ دینا تاکہ فاتحہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہابیہ کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگلا باب دیکھو، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ ابواب متقدمہ کے بعد یہ باب قائم کرنا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ اس میں کراہت جو پہلے گزری ہے کہ گرجا گھر میں جس میں تصویریں ہوں نماز ممنوع ہے، تو کراہت برائے تحریم نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس کا عموم اس بات پر ڈال ہے کہ زمین کے اجزاء میں سے کسی بھی جز پر نماز پڑھی جائے یہ جائز ہے۔
ابن بطال نے کہا کہ اس عموم میں مقابر، مرابض، کنائس وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت جابر ابن حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار هو ابو الحکم قال حدثنا یزید الفقیر۔ یہ یزید الفقیر کا جو لفظ ہے نا، یہ فقیر محتاج کے معنی میں نہیں ہے، فقر سے نہیں ہے فقیر، بلکہ یہ فقار سے ہے۔ فقار کے معنی پشت کی ہڈی، تو فقیر بولتے ہیں جس کی پشت کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہو، یعنی جس کی کمر جھک گئی ہو، اسے بولتے ہیں الفقیر۔ تو فقیر کمر جھکے ہوئے کے معنی میں ہے، محتاج کے معنی میں نہیں ہے۔ قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتی تو خمسن لم یعطاہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی، یعنی یہ 5 چیزوں کا مجموعہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ کیا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی اگر دشمن ہے تو اس کے دل میں رعب اور خوف ڈال کر، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور مطہر بنایا گیا۔ یعنی اگر کوئی انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو وہ زمین کے جس حصے سے چاہے تیمم کر لے۔ وَأَيُّمَا رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اور میری امت میں سے جس مرد کو بھی نماز کا وقت مل جائے تو وہ جہاں پر ہو وہیں پر نماز پڑھ لے۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور مجھ سے پہلے نبی اپنی خاص قوم کی طرف آتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف، بلکہ ایک حدیث میں وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور یہ شفاعت کبریٰ میرے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ راویان حدیث کا ذکر تو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں حشیم، ان کا وصال 283 ہجری میں ہوا بغداد شریف میں، اور ان کے شیخ ہیں سیار، ان کا نام ہے وردان ابو الحکم عنزی واسطی، ان کا وصال 223 ہجری میں ہوا۔ چلیے، یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب نوم المرأۃ فی المسجد، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مسجد میں عورت کے سونے کا بیان، یعنی مسجد میں عورت کا سونا جائز ہے نا، جب کہ اس کی علاوہ اس کا کوئی گھر نہ ہو اور محل فتنہ نہ ہو تب۔ اب عورت کا مسجد میں سونے کا باب یہ قائم کیا۔ اگلا باب قائم کریں گے کہ مرد کا مسجد میں سونا یہ جائز ہے۔ اب حدیث پاک
آپ سنیے گا۔ حضرت حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابی عن عائشہ ان ولیدۃ كانت سوداء لحی من العرب۔ پہلے میں حدیث کا پورا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تشریح کروں گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کی ایک حبشیہ باندی تھی، فعاتقوها، تو انہوں نے اس باندی کو آزاد کر دیا، لیکن فکانت معہم، وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ فخرجت صبیۃ لہم علیہ وشاح احمر، من سیور، تو ان کی ایک بچی نکلی جس بچی کے گلے میں چمڑے کا سرخ موتیوں کا ہار تھا، سرخ ہار تھا چمڑے کا، یعنی جیسے دھاگے میں جو ہے وہ موتی جڑ دیتے ہیں، تو کچھ چمڑے کی پٹی تھی، اور چمڑے کی پٹی پر سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ سمجھ گئے؟ جیسے عورتیں اپنے گلے میں بہت چوڑا ہار پہنتی ہیں، تو چمڑے کی پٹی تھی سرخ، اور اس پر سفید موتی جڑے ہوئے تھے، تو سرخ ہار تھا اس بچی پر چمڑے کا۔ فوضعتہ، تو اس بچی نے اپنا ہار رکھ دیا، او وقع منہا، یا اس کا ہار گر گیا۔ فبرت بھی حدیات، تو ایک چیل وہاں سے گزری، اور وہ چونکہ سرخ ہار تھا، وہ سرخ ہار پڑا ہوا تھا، فحسبتہ لحما، تو اس نے اسے گوشت سمجھا، فخطفتہ، تو اس نے اس کو اچک لیا گوشت سمجھ کر۔ فرماتی ہیں فالتمسوہ، تو انہوں نے ہار تلاش کیا، فلم یجدوہ، تو ہار نہیں ملا۔ وہ کہتی ہیں فاتہمونی بہ، کہ انہوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگائی۔ فرماتی ہیں فتفقوا یفتشونی، وہ برابر میری تلاش کرتے، جھاڑا لیتے رہے، حتی فتشوا قبلہا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاش لیں۔ کہتی ہیں فواللہ انی لقائمۃ معہم، کہ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ مرت الحدیات، وہ چیل گزری، فالقتہ، اور وہ ہار گرا دیا، فوقع بینہم، تو ہار ان کے درمیان گرا۔ تو میں نے کہا ھذا الذی اتہمتمونی بہ، یہ ہے تمہارا وہ ہار جس کی تم نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، ہے نا؟ زعمتم، اور تم نے گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا؟ کہ انی قد اخذتھا، کہ وہ ہار میں نے لیا ہے، چرایا ہے، وانا منہ بریئہ، اور میں اس سے بری ہوں۔ وہو ذا، ہوا مبتدا اول ہے، ذا مبتدا، ذا خبر اول، اور ہوا خبر ثانی۔ لو، وہ ہار یہ ہے۔ وہ کہتی تھی کہ فجاءت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، فجاءت الی رسول اللہ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فاسلمت، اور انہوں نے اس لڑکی نے
اسلام قبول کر لیا۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ فکانت لا خباء فی المسجد اور حفش، حفش کے معنی چھوٹا سا خیمہ، کہ اس حبشیہ باندی کا مسجد میں ایک خیمہ اور حفش یا چھوٹا سا حجرہ تھا۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں فکانت تأتینی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، فتحدث عندی، وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی، فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، وہ جب بھی آ کر بیٹھتی یہ ضرور کہتی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَغَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ قَدْ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفَّارِ أَنْجَانِي، کہ ہار کا دن میرے پروردگار کے عجائب میں سے ہے، سنو اسی دن نے کفر کی آبادی سے مجھے نجات دی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم جب بھی آ کر بیٹھتی ہو یہ ضرور کہتی ہو، فحدثتنی بہذا الحدیث، اس نے مجھ سے یہ اپنا پورا واقعہ بتایا۔ اب اس حدیث کے ترجمے ہی سے یہ واقعہ ظاہر ہو گیا، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس بچی اس باندی کا خیمہ مسجد ہی میں تھا اور یہ مسجد ہی میں سوتی تھی۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کا مسجد میں سونا جائز ہے، جبکہ بے ٹھکانہ ہو، مسافر ہو اور وہ حالت حیض و نفاس میں نہ ہو۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کہ فتنے سے اندیشہ ہو تو عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خیمہ بنانا جائز ہے مسکین مسافر کے لیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ انسان کے دین پر حرف آتا ہو اور دین پر بقا اور اس کا تحفظ انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو انسان اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور یہی اس ہار کی آزمائش نے ہی اس باندی کو کفر سے نجات دے کر اسلام میں داخل کیا۔ تو کہتی تھی کہ یہ ہار کی آزمائش میرے لیے رحمت ثابت ہو گئی، اور اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ دار کفر سے ہجرت یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگلا باب ہے باب نوم الرجال فی المسجد، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان، یعنی مرد کا بھی مسجد میں سونا جائز ہے۔ آپ غور کیجئے، پہلا باب قائم کیا تھا باب نوم المرأت صیغہ مفرد کے ساتھ، یا صیغہ جمع کے ساتھ ہے باب نوم الرجال، ہے نا؟ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں ایک عورت ہی کا واقعہ تھا اس لیے وہاں صیغہ مفرد کے ساتھ فرمایا، اور یہاں پر کوئی ایک فرد کا واقعہ نہیں ہے اس لیے صیغہ جمع کے ساتھ فرمایا۔ فرماتے ہیں وقال ابو قلابہ عن انس قدم رات من عقل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا فی صفہ، صفہ یہ مسجد ہی میں ایک جگہ تھی جس کے اوپر چھپر پڑا تھا، اور مسجد کے اس حصے میں مساکین رہتے تھے۔ صفہ چونکہ مسجد ہی کا حصہ تھا جس پر چھپر پڑا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں صفہ یہ مسجد کا حصہ ہے، اور مسافرین مسجد میں صفہ میں رہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں رہنا مسافرین کے لیے جائز ہے۔ وقال ابو قلابہ عن انس قدم رات من عقل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا فی صفہ، کہ
عقل کی ایک جماعت، رہط بولتے ہیں مردوں کی جماعت جو 10 سے کم ہو، جن میں کوئی عورت نہ ہو، ہے نا۔ تو فرماتے ہیں انس کہ قبیلہ عقل کے مردوں کی ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فکانوا فی صفہ، یہ محل ترجمہ ہے، اور یہ لوگ صفہ میں رہتے تھے۔ صفہ میں نے بتا دیا کہ مسجد کا وہ حصہ جہاں پر چھپر ڈال دیا گیا تھا اور مسافرین وہاں پر رہتے تھے۔ وقال عبد الرحمن بن ابی بکر کان اصحاب الصفہ الفقراء، اصحابہ یہ خبر مقدم معنوں کا نہ کی، تو معنی یہ ہوگا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ فقراء اصحاب صفہ تھے۔ اب یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، ہاں، جو کہ گزر چکی ہے۔ فرماتی ہیں اصحاب صفہ، انہیں اصحاب صفہ کہنے کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بتائی کہ چونکہ یہ مسجد کے دروازے پر صف بنا کر بیٹھتے تھے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع قال اخبرنی عبد اللہ بن عمر انه كان ينام وهو شاب عازب لا اہل له فی مسجد النبی۔ لا اہل له عازب کی تفسیر ہے، اور فی مسجد یہ اناموں کا ظرف ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب جوان اور بغیر شادی شدہ تھے تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں سوتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں سوتے تھے۔ اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر نے یوں کہا کنت غلاما شابا وکنت انام فی المسجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلم شریف میں کنت ابیت فی المسجد ولم یکن لی اہل، اور ابن ماجہ میں کنا ننام فی المسجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں مرد کے لیے سونا یہ جائز ہے، لیکن اس انسان کے لیے جو انسان کے مسجد میں سونے کا حاجت مند ہو، ورنہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے لا تتخذوا المسجد مرقدہ، اور امام مالک نے فرمایا لا احب لمن له منزل ان یبیت فی المسجد ویقیل فی۔ ہاں سمجھ گئے؟ ہاں چلیے اب اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال، اور ایک بات اور بتا دوں، حسن بصری فرماتے ہیں میں نے عثمان ابن عفان کو مسجد میں سوتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ وہ امیر المومنین تھے، ولیس حولہ احد، آپ کے ارد گرد کوئی اور نہیں تھا۔ اگلی روایت سنیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی سہل ابن حازم عن سعد قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن عمک۔ اب یہ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے مکان میں تشریف لائے. حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا تو کہا این ابن عمی کے انس پیدا کرنے کے لیے اس رشتے کا ذکر فرمایا. تمہارے چچا کے بیٹے کہاں گئے؟ قالت تو حضرت فاطمہ نے کہا کانا بینی و بینہ شیء میرے ان کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی. فغاضبنی وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. فخرجا وہ نکل گئے. فلم یقل قال یقیل قال یقول جو نہیں ہے قال یقیل قیلولہ فلم یقل عندی انہوں نے میرے نزدیک پاس قیلولہ نہیں کیا. تو نبی کریم نے ایک انسان سے کہا ہے نا کیا کہا کہ انظر این ہوا دیکھو تو یہ کہاں پر ہیں دیکھو تو یہ کہاں پر ہیں. فرماتے ہیں فجاء آئے اور کہا یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد سرکار وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. وہ ہوا مضطجع اور وہ لیٹے ہوئے تھے. ان کی چادر کا ایک حصہ ان کے پہلو سے سرک گیا تھا. وہ اصابہ تراب اور انہیں مٹی لگ گئی تھی. فجعل رسول اللہ یمسحہ عنہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی ان سے صاف کرنے لگے اور فرماتے قم ابا تراب قم ابا تراب اٹھو یا ابو تراب اٹھو اے ابو تراب. قم ابا تراب میں حرف ندا معذوف ہے یعنی قم یا ابا تراب ہے نا. اب یہاں پر سرکار نے فرمایا این ابن عمی کی مراد علی ابن ابی طالب اور حقیقت میں وہ سرکار کے چچا کے بیٹی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے. سرکار نے این زوجو کے یہ این علی نہیں کہا بلکہ این ابن عمی کے کہا اس لیے کہ سرکار سمجھ گئے تھے کہ کچھ ناچاقی ہو گئی ہے. تو قرابت نسبیہ کو ذکر کیا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان انس بڑھ جائے. ہاں اچھا اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ والد اپنی بچی کے گھر میں اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی آ سکتا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ناچاقی ہو جائے تو دونوں کے درمیان جو قرابت ہو اس کے ذکر سے نرمی پیدا کرنا یہ بہتر ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں قیلولہ کرنا اور وقت ضرورت غیر فقیر اور غیر مسافر کو بھی سونا یہ جائز ہے نا. اور سرکار نے فرمایا قم یا ابا تراب. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی جو کنیت نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری کنیت کو ذکر کر کے کسی ناراض انسان کو راضی کرنا یہ بھی جائز ہے جب کہ اس میں انس پیدا ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر بچے کی علاوہ بھی دوسری کنیت ذکر کرنا جائز ہے. یعنی جیسے زید کے باپ کو ابو زید تو بولیں گے ہی مگر سرکار نے ابو تراب فرمایا ابو تراب مٹی والے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اب کی اضافت بیٹے کے علاوہ کسی اور کی طرف کر کے کنیت رکھنا یہ بھی جائز ہے. اور بخاری شریف کی کتاب الایذان میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ابو تراب کہتا تو حضرت علی بہت زیادہ خوش ہوتے اور فرماتے کہ یہ سرکار نے میرے لیے فرمایا. اور ایک یہ کہ اس حدیث سے حضرت علی ابن ابی طالب کی
فضیلت عظمیٰ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اگلی روایت حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا ابن فضیل عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 کو دیکھا۔ اب اصحاب صفہ سمجھ گئے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ صفہ میں رہتے تھے، اور صفہ مسجد ہی کا حصہ تھا جس پر چھپر پڑا تھا، تو گویا کہ یہ مسجد میں رہنے والے 70 لوگ تھے۔ ما منہم علیہ ردا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کہ پوری چادر ہو، اما ازار، یا تو پوری چادر یعنی پورے جسم کو ڈھکنے والی چادر کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اما ازار و اما کسا، یا تو تہمت تھا یا کمبل تھا۔ قد ربطوا فی اعناقہم، وہ اپنی گردنوں میں باندھے رہتے۔ فمنہا ما یبلغ نصف الساق، ساقین، تو ان میں سے بعض کی چادر یا کمبل جو تھا وہ آدھی پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کا ٹخنوں تک پہنچتا۔ فیجمعہ بیدہ، اور اپنی تہمت کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے رہتا، کراہیۃ ان ترا عورتہ، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی اعضائے عورت ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، یہ ان 70 کے علاوہ ہیں کہ جو 70 بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کی شہادت حضرت ابو ہریرہ کے آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب الصلاۃ اذا قدم من سفر۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب انسان سفر سے آئے تو نماز پڑھ لے۔ وقال کعب بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی فی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم جب سفر سے واپس آتے بدأ بالمسجد، تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے۔ یہ لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ فرماتے حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبداللہ قال اتیت النبی، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہ ہوا فی المسجد، اور سرکار مسجد میں تھے، ہے نا۔ مسعر کہتے ہیں، مصر کے شیخ کون ہے؟ محارب، تو مسعر کہتے ہیں اراہ قال ضحا، مصر کہتے ہیں اراہ میں ہاں ضمیر کا مرد ہے، محارب ابن دثار۔ مسعر کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محارب نے یہ کہا کہ سرکار مسجد میں تھے چاشت کے وقت، تو سرکار نے جابر ابن عبداللہ سے کہا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وکان علی دین فقضانی وزادنی، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرا سرکار پر کچھ قرض تھا تو سرکار نے مجھے دیا اور مزید اضافہ کر کے دیا۔ یہ بھی حدیث لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث کتاب البیوع میں یہ ہے کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، سرکار نے ایک اونٹ مجھ سے چند اوقیہ چاندی کی عوض خرید لیا، پھر سرکار مجھ سے پہلے مدینے میں آئے، میں صبح کے وقت آیا تو میں نے سرکار کو مسجد کے دروازے پر پایا، تو سرکار نے فرمایا الآن قدمت، اب پہنچے ہو تم، تو یہ باہر سے آ رہے تھے نا، تو میں نے کہا کہ جی، تو فرمایا فادخل فصلی رکعتین، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب پوری حدیث جب آپ نے سنی اب مطابقت ہو گئی کہ باب الصلاۃ اذا قدم
من سفر کہ سرکار نے حضرت جابر کو جب حکم دیا تھا تو کب حکم دیا تھا؟ جب کہ جابر سفر سے مدینہ پہنچے تھے. بات سمجھے؟ اب اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار پر میرا جو دین تھا، یہ دین کیا؟ اسی اونٹ کی سمن تھی. تو سرکار نے مجھے وہ سمن بھی دی اور سمن میں بھی اضافہ کر کے دیا اور مجھے میرا اونٹ بھی دے دیا. چلیے، اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ باب مروت سے یہ ہے کہ جتنا قرض ہو اس سے بھی زیادہ دیا جائے. اور یہ جو نماز سرکار نے پڑھنے کا حکم دیا، یہ نماز سفر سے واپسی والی تھی، تحیۃ المسجد والی نماز نہیں تھی. اگلا باب دیکھیں، باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. یہ بات اس بارے میں کہ جب کوئی انسان مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور یہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ہو جائے گی. فرماتی ہیں قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادہ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ. یہ ان کا نام حارث ابن ربعی سلن، ان کا لقب ہے فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن 54 ہجری میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابو قتادہ سلمی کا وصال ہوا. یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، ہے نا. فلیرکع رکعتین، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فلیرکع میں جو امر ہے یہ ارشاد اور ندب کے لیے ہے نا، وجوب کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اکابر صحابہ مسجد میں آتے اور پھر نکل جاتے اور نماز نہیں پڑھتے. ہاں اگر وقت کراہت نہیں ہے تو اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ بہتر ہے. واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے پر امام طحاوی نے ایک استدلال پیش کیا کہ جو انسان مسجد میں لوگوں کی گردن پھلانگتا ہوا آ رہا تھا، ان صاحب سے سرکار نے فرمایا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچا دی. لیکن ولم یأمرہ بالصلاۃ، سرکار نے ان کو نماز کا حکم نہیں دیا. ہاں ہے نا. اب بیٹھنے سے پہلے پڑھے یہ بہتر ہے نا. اور یہ بیٹھنے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت فضیلت ہے، اور اگر بیٹھ گیا تو بھی پڑھے، تب ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے. بیٹھنے سے پہلے پڑھے یہ وقت فضیلت، اور بیٹھنے کے بعد پڑھے یہ وقت جواز. اگلا باب دیکھیں، باب الحدث فی المسجد. یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں حدث یعنی
یہاں پر حدث سے مراد ناقض وضو جیسے خروج ریح وغیرہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ باب اس حدث کے حکم کے بیان میں ہے جو حدث مسجد میں حاصل ہو۔ ہاں، اب یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے، حدیث سنیے۔ یہ حدیث حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ لتصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فی ما لم یحدث تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتے لا تصلی علی احدکم، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، ہے نا، تم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ما دام فی مصلاہ الذی صلی فی، جب تک کہ انسان مسجد میں اس جگہ میں رہے جس جگہ میں نماز پڑھی ہے۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ ما لم یحدث، جب تک کہ وہ حدث نہ کرے، حدث طاری نہ ہو۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ سمجھ گئے؟ اب باب کیا تھا؟ باب الحدث فی المسجد، تو یہ ہے تھا کہاں پر؟ یہ مسجد میں جہاں پر کہ نماز پڑھی تھی۔ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اور یہ دعا کب تک کرتے ہیں؟ ما لم یحدث، جب تک کہ اس پر حدث طاری نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر حدث طاری ہو جائے تو فرشتوں کی جو دعائے مغفرت اور دعائے رحم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں یوں ہے، جو ابھی حدیث آئے گی کہ وَتُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یؤذِ بحدث فیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصلی سے مراد مجلس نماز ہے۔ اب یہ جو کہا کہ ان الملائکۃ لا تصلی، ان الملائکہ، تو یہاں پر بعض نے کہا کہ ملائکہ سے مراد حافظین ہیں، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ الملائکہ پر لام ہے اور ملائکہ جمع ہے تو یہ مفید استغراق ہے نا۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، مغفرت گناہوں کا چھپانا ہے اور رحمت اس پر احسان کرنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں حدث یہ خطا ہے جس کی وجہ سے محدث فرشتوں کے استغفار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ذرا آپ یہ بھی فرق ذہن نشین رکھیں کہ اگر مسجد میں تھوک دیا تو اس کا کفارہ پڑا، آپ نے اس کا دفن کر دینا ہے۔ اب اگر مسجد میں حدث ہو گیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کے استغفار سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدبو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ابن
بطال نے کہا کہ جو انسان یہ چاہے کہ بغیر مشقت کے اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں تو وہ نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ میں رہے، اس لیے کہ جب نماز کی جگہ میں رہے گا تو فرشتوں کی دعا اور اس کے لیے فرشتوں کے استغفار کی کثرت ہوگی، اور جب کثرت ہوگی تو لا محالہ ان کا استغفار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے انتظار کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے نا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں حدث ہو تو نماز کے انتظار کی جو فضیلت ہے یہ باطل ہو گئی۔ اب حدث طاری ہونے کے بعد چاہے مسجد میں بیٹھا رہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے انتظار کی جو فضیلت ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں تھوکنے سے زیادہ سخت مسجد میں حدث کا طاری ہونا ہے۔ ہاں چلیے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں بیٹھے تو باوضو بیٹھے۔ حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے نا بے وضو مسجد میں قصدن بیٹھنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔